دار العمل ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، دار الجزا تو مرنے کے بعد ہے، وہ اللہ بعد میں کریں گے۔ دنیا کے اندر جب اللہ کسی کے اوپر آزمائش ڈال دیتے ہیں، کسی کے اوپر آزمائش آ جاتی ہے مختلف قسم کی، کسی کو بیمار کر دیتے ہیں، کسی کو کسی حادثے کے اندر ڈال دیا، ایکسیڈنٹ کے اندر ڈال دیا، کسی ناگہانی آفات و احسات و بلیات کے اندر ڈال دیا، آزمائش میں ڈال دیا۔ دنیا دار الابتلاء ہے، دار الابتلاء ہے، دار الامتحان ہے۔ رب نے بھیجا اور تمہارا امتحان رب کر رہے ہیں، بار بار امتحان کر رہے ہیں۔ کیا رب نے اپنے پیغمبروں کا امتحان نہیں کیا، جائزہ نہیں لیا، ان کا ٹیسٹ نہیں ہوا؟ وہ ہر امتحان کے اندر پورے کے پورے اترے ہیں۔ ایک جگہ ایک آیت اور یاد آگئی، فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول رسول بھی ان کو بھی جب آزمائش کے اندر ڈالا گیا، انہوں نے بھی کہا کب اللہ کی مدد آئے گی، اللہ رب کے ساتھ جوڑا۔ ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھی آزمائش کے اندر ڈالا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ کیا بار بار کیا بتا رہے ہیں، دنیا دار الامتحان ہے۔ اور جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں کسی آزمائش کے اندر آگے، یہ نہ سمجھیے کہ رب نے پکڑ لیا ہے، کسی گناہ کا خمیازہ ہے، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ایسا حدیث کے اندر آتا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کہ بعض دفعہ بندہ عبادت سے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا، اونچا عبادت سے وہ اونچا عہدہ منصب حاصل نہیں کر سکتا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی عبادات سے وہ نہیں مل سکتا، وہ مرتبہ نہیں مل سکتا، وہ درجہ نہیں مل سکتا۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے، مسلمان ہیں رب تو اتنی محبت کرنے والے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ جب چلتا ہے نا، اس کے قدم کے اندر، اس کے پاؤں کے اندر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، چبھن ہوتی ہے، تو اس کی پریشانی سے، اس کی دکھ، اس کی تکلیف سے رب اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، اس کے گناہوں کو صاف کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور پھر رب کسی مشکلات کے اندر ڈال دے، آزمائش کے اندر ڈال لے، اور بندہ جو ہے ثابت قدم رہے، رب کے ساتھ تعلق توڑے نہ امیدی کی باتیں نہ کرے، رب کے ساتھ تعلق ہو کہ رب ہی کرنے والی ذات رب کی ہے، رب کا امر نہیں آئے گا، رب کا حکم نہیں شامل ہوگا، تو یہ وبائیں، یہ بیماریاں ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کسی کو مرتبہ بلند کرنا چاہتے ہیں، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے اسے بیمار کر دیتے ہیں، اسے بیمار کر دیتے ہیں، کسی امتحان کے اندر ڈال دیتے ہیں، کسی ابتلاء کے اندر، کسی مصیبت کے اندر اسے ڈال دیتے ہیں، تاکہ اس بندے کے وہ درجات جو اس کا منصب ہے، جو اسے اللہ عطا کرنے والے ہیں، اس بیماری سے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ صبر کرے گا۔ کیا کرے گا؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، جب اللہ فرماتے ہیں ہم بندوں کی آزمائش کرتے ہیں مختلف قسم کی چیزوں سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی بھی خوف طاری ہو جاتا ہے، دشمن کا خوف آ جاتا ہے، کبھی کبھی بیماری کا خوف آ جاتا ہے، دشمن کا خوف آ جاتا ہے، ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ تعلق جوڑنے والے کون ہیں، کون ہمارے در پہ آتے ہیں، کون تعلق جوڑتے ہیں، کبھی کبھی ہم خوف لے آتے ہیں۔ تو اسی پہ بات کی تو بہت ٹائم زیادہ ہو گیا، پھر انشاءاللہ یہیں سے چلیں گے۔ تو اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے، کس کے لیے؟ عبادت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ اپنے سے یہ مہینہ ہے رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ہے، پھر وہ مہینہ جس مہینے کے اندر رب انعامات کرتے ہیں، رب کی رحمت کی بہاریں لگتی ہیں اگلے مہینے کے اندر، وہ مہینہ مانگنا چاہیے۔ اس کے لیے میں نے پہلے کہا تھا، دیکھیں ہم شادی کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں، ہر ایک چیز لے کے سنبھال کے رکھتے ہیں شادی کے لیے۔ کیا رمضان اتنا بڑا مقدس مہینہ آنے والا ہے،
اس کے لیے کیا پروگرام کیا ہم نے، کیا تیاری کی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس مہینے کے اندر روزے رکھتے تھے، کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے تیاری کے لیے، اور اپنے کام کاج کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے، لوازمات کو ختم کر دینا چاہیے، تاکہ یہ مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر آئے، ہم رب کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ غیر لگا ہوا ہے، اغیار لگے ہوئے ہیں، یہی مہینہ ہوتا ہے رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کا۔ ہم دیکھیں نا اکثر ہماری مساجد رمضان میں ہی زیادہ عبادت ہوتی ہیں، جو سال کے 12 مہینے جس گھر سے تلاوت کی آواز نہیں آتی اللہ اسے بھی توفیق دیتے ہیں، جو سال کے 12 مہینے نظر نہیں آتے اللہ انہیں بھی اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، 2 3 4 قرآن شریف کی تلاوت کر کے جاتے ہیں اور ایسی عبادت کرتے ہیں، ایسی عبادت کرتے ہیں، پچھلی ساری نافرمانی کو ختم کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو یار محنت کر رہا ہے کہ تعلق ٹوٹا ہے، تعلق ٹوٹا رہے، ساتھ جڑ گیا تو یہ پھر کیا ہو جائیں گے؟ انسانیت کی طرف آ جائیں گے، ایمان کی طرف آئیں گے۔ تو دوستو غیر لگا ہوا ہے ہمیں توڑنے کے در پہ ہے، تو ہمیں آپس میں ایک ہونا ہے، آپس میں ایک ہونا ہے، رب کے حضور جھکنا ہے۔ اب کافی وقت ہو گیا، اب توبہ کر دینی چاہیے، اب توبہ کر دینی چاہیے۔ تو بات کر رہا تھا آزمائشیں بڑے بڑے پیغمبروں کے اوپر آئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات ختم کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تو بات چلی تھی نفع اور پانی کے نفع اور نقصان سے بات چلی تھی، یاد ہے آپ کو؟ نفع اور نقصان، پانی کس کی بات سنتا ہے؟ نفع